بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام لازمی کریں۔ نیا اسلامی سال اور ہماری آخرت، یہ زندگی بدل دینے والے لمحات ہیں۔ محرم اور نئے سال کا استقبال کیسے کریں؟ تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ محرم الحرام کی حقیقی فضیلت اور اس کے مستند اعمال کیا ہیں؟ اس کا پس منظر اور اس کی انتہائی گہرا اور سنجیدہ اور دل پر دستک دینے والا صوتی اثر اور انتہائی رقت امیز جذباتی دھیمے اور دم توڑتے سانسوں کے احساسات کے ساتھ ذرا تصور کیجئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چاند رات کی چہل پہل ہے، لوگ نئے سال کی خوشیوں میں مگن ہیں، اپنے اپنے موبائل فونز پر مصروف ہیں، اور اچانک ملک الموت آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں، آپ کا نام پکارا جائے اور نہایت جلال سے کہا جائے، اے ابن آدم تیری مہلت ختم ہو گئی، اب ایک سیکنڈ کا وقت باقی نہیں رہا۔ میرے عزیز ناظرین، ذرا رک کر سوچئے، پچھلا پورا سال پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ہزاروں لوگ جو پچھلے سال اسی محرم کے مہینے میں ہمارے ساتھ مسجدوں میں بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ سحری و افطاری کر رہے تھے، آج وہ مٹی کے نیچے اندھیری، تنگ اور خوفناک قبروں میں اکیلے پڑے رو رہے ہیں۔ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ کاش ہمیں توبہ کے لیے صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے ایک لمحہ، صرف ایک سیکنڈ مل جائے، مگر افسوس کہ اب وہاں کوئی سننے والا نہیں۔ خدا کی قسم میرے محترم ناظرین، نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام کا چاند افق پر نمودار ہونے کو ہے، لیکن کیا آپ کو اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہم اس نئے سال کا سورج دیکھ پائیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ اگر آج رات اسی لمحے موت آ گئی تو ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے گناہوں کا کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اجل کا وقت بالکل مقرر ہے، مگر قربان جائیے، اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر ہر لمحہ جوش میں ہے، جو ہم جیسے گناہ گاروں کو اب بھی مہلت دیے ہوئے ہے۔ سال بدلنے والا ہے، ہماری عمر کا ایک پورا سال کم ہونے والا ہے، اور ہم اپنی اندھیری قبر کے ایک سال اور قریب ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، اجنبی تہذیبوں کے زیر اثر لوگ نئے سال کا آغاز گانے باجوں، پٹاخوں، بے حیائی اور گناہوں سے کرتے ہیں، جبکہ مومن کا شیوا تو یہ ہے کہ جب اس کی زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے، وہ رو پڑتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کے سامنے دنیاوی مال، دولت اور وہ جھوٹے من گھڑت اور مبالغہ آرائی سے بھرپور دعوے نہیں کروں گی کہ یہ وظیفہ کر لو تو راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤ گے، فوراً امیر ہو جاؤ گے، کیونکہ ہمارا دین اسلام ہمیں لالچ اور دنیا پرستی نہیں بلکہ اللہ کی رضا، سچے اعمال اور آخرت کی تیاری سکھاتا ہے۔ میں آج آپ کو محدثین، سلف صالحین اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ 3 حقیقی مستند اور زندگی بدل دینے والے اعمال بتاؤں گی جنہیں اگر آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اور چاند نظر آتے ہی سچے دل سے آنسو بہا کر لیا تو پروردگار عالم نہ صرف آپ کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا بلکہ آنے والے پورے سال میں آپ کے ایمان، آپ کی جان، آپ کے مال اور آپ کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لے لے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے درمیان میں ایک ایسا مقام آئے گا جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام نئے سال کی آمد پر کون سی خاص دعا مانگا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے کوئی قیمتی بات چھوٹ جائے اور کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شدید پچھتاوا ہو۔ سبحان اللہ۔ آئیے میرے پیارے ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے بارے میں خود خالق کائنات احکم الحاکمین کا کیا فرمان ہے۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس میں سے 4 مہینے حرمت والے یعنی خاص ادب اور عظمت والے ہیں۔ آگے چل کر اسی آیت میں اللہ رب العزت نے
پوری کائنات کے انسانوں کو ایک سخت ترین تنبیہ فرمائی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی پس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم ناظرین، ذرا اس الہی جملے پر غور کیجئے، اپنے دل کی آنکھیں کھول کر سوچئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کیا ہے میرے بھائیوں؟ گناہ کرنا، نماز قضا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا حق مارنا اور حقوق العباد کو پامال کرنا۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں جہاں نیکیوں کا ثواب بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں گناہوں کا وبال، ان کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی بھی شدید ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنے نئے سال کا آغاز ہی غفلت میں فلموں، ڈراموں، گانوں اور گناہوں سے کریں گے تو آنے والے پورے سال میں ہمارے گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ ہماری اولادیں نیک کیسے ہوں گی؟ ہمارا رزق حلال کیسے ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ اگر اسی گناہ کی حالت میں روح قبض ہو گئی تو قبر کے پہلے جھٹکے کا سامنا کیسے کریں گے؟ چلیے میرے پیارے بھائیوں، اب چلتے ہیں آقا کریم سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی فرامین کی طرف۔ صحیح مسلم کی انتہائی مستند حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کی کسی انسان، کسی قوم یا کسی واقعے کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ فرمایا شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اگرچہ کائنات کے سارے مہینے، سارے دن اور سارے لمحات ہی اللہ پاک کے ہیں، لیکن محرم کو خصوصی طور پر اللہ کا مہینہ کہنا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس مہینے کو بارگاہ الہی میں کس قدر اعلیٰ، منفرد اور جلالت والا مقام حاصل ہے۔ میرے محترم ناظرین، جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس کا استقبال بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا خود اللہ کو پسند ہے۔ اب اس چند منٹ بعد میں آپ کو وہ عظیم اور پہلا کام بتاؤں گی جو آپ کو نئے سال کا آغاز سے پہلے اپنے مصلے پر بیٹھ کر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے دل کے کانوں سے سنیے کہ اس مہینے کی تاریخ کیا ہے اور اللہ نے اس میں اپنے پیارے بندوں پر کیسے کیسے فضل فرمائے۔ ناظرین کرام اور میرے پیارے بھائیوں، محرم الحرام وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا تعلق تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے معجزات اور عبرتوں سے ہے۔ جب سلطان مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے انتہائی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بہت عظیم دن ہے۔ اس مبارک دن اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے بدترین ظلم سے معجزاتی طور پر نجات عطا فرمائی تھی، اور ظالم فرعون کو اس کے تکبر اور لشکر سمیت اسی دن سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور تمام صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ مسلمانوں کا طریقہ ان سے الگ ہو جائے۔ ناظرین، یہ عظیم واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب پریشانیاں، تنگ دستیاں اور بیماریاں فرعون کے لشکر کی طرح آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں، جب مشکلات آگے سمندر ہو اور پیچھے ناکامی کھڑی ہو، جب دنیا کے سارے ظاہری سہارے اور اسباب ٹوٹ جائیں، تب اللہ کی غیبی مدد اسی محرم کے مہینے کی برکت سے نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، تنگیوں کو اور قرضوں کو، پہاڑوں کو
ایسے ہی موج ذاتی طور پر ختم فرما دے تو مایوسی کو اپنے دل سے جھٹک دیجیے، اللہ کی رحمت پر پورا یقین رکھیے اور ان 3 اعمال کے لیے تیار ہو جائیے جن کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اب نہایت توجہ کے ساتھ اپنے دل کی اس تختی پر ان 3 مستند اعمال کو نوٹ فرما لیجئے۔ یہ اعمال بزرگان دین اور سلف صالحین کے تجربات میں سے ہیں اور ان کا واحد مقصد اللہ کا قرب اور محاسبہ نفس ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یعنی ذی الحجہ کے آخری دن لازمی کرنا ہے وہ ہے سال کا آخری استغفار اور سچی توبہ۔ جب ذی الحجہ کا آخری دن ہو، مغرب کی اذان سے 1-2 گھنٹے پہلے دنیا کے تمام فانی کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے موبائل فون کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیں، گھر کے کسی پرسکون کونے میں مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے سوچیں کہ ہائے افسوس، میری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا۔ میں نے کتنی نمازیں قضا کی، کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی غیبتیں کی، کتنی بار اپنے رب کو ناراض کیا۔ اگر اسی حال میں مجھے موت آ جاتی تو میرا کیا بنتا؟ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے کم از کم 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور پھر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کریں کہ اے اللہ، پچھلا سال جیسا بھی گزرا میری خطاؤں کو معاف فرما، نئے سال کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق اور رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے کام کی طرف جو آپ نے چاند نظر آنے کے فوراً بعد کرنا ہے، وہ ہے چاند دیکھنے کی مسنون دعا اور تلاوت قرآن۔ جیسے ہی مغرب کے وقت محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے چاند دیکھنے کی وہ مبارک مسنون دعا پڑھیے جو ترمذی شریف میں آئی ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں اور اللہ سے عرض کریں یا الہی، اس نئے سال کو ہمارے ایمان کی سلامتی کا سال بنا دے۔ میرے محترم ناظرین، یہاں ایک خاص نقطہ یاد رکھیے، جلیل القدر صحابہ کرام نئے سال کی آمد پر ایک خاص دعا مانگا کرتے تھے جسے امام بغوی نے روایت کیا ہے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہم پر امن، سلامتی، ایمان اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضا اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ طلوع فرما۔ اب باری ہے تیسرے اور آخری کام کی جو آپ نے نئے سال کے پہلے ہی دن یعنی پہلی محرم کو کرنا ہے، وہ ہے صدقہ اور خیرات کا آغاز۔ پہلی محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتے ہی اپنے دن کا آغاز کسی غریب، مسکین یا یتیم کی مدد سے کریں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ نکالیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا کوئی بڑی رقم۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب آپ سال کے پہلے ہی دن اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک پورے سال آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ناظرین اور میری محترم بہنوں، اب اکیلے مت بیٹھیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا لیجئے۔ کیا معلوم یہ ہماری زندگی کے آخری سال کی آخری دعائیں ہوں، کیا معلوم اگلا محرم دیکھنے کے لیے ہم زندہ بھی نہ رہیں۔ انتہائی رقت امیز، دردناک اور روتے ہوئے لہجے میں بلند آواز سے بیان کا انداز، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تیرے انتہائی گنہگار، سیاہکار، خطاکار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، سر جھکائے کھڑے ہیں۔ مولا، ہمارا پچھلا پورا سال غفلت میں گزر گیا، ہم نے تیری نافرمانیاں کی، ہم نے گناہ کیے، ہائے ہماری نمازیں قضا ہوئیں، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ میرے مالک، ہم شرمندہ ہیں، تیرے سامنے رو رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے غفور الرحیم، پچھلے سال کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت کے سمندر میں غرق فرما دے اور ہمارے نامہ اعمال کو بالکل صاف فرما دے۔ یا اللہ، اس نئے سال، اس اسلامی سال کو، محرم کے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے
اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت، عافیت، ایمان کی سلامتی اور امن کا سال بنا دے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا کی دولت عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے رو رہے ہیں انہیں اپنی غیبی خزانوں سے قرض سے نجات عطا فرما، جو تنگی اور افلاس کا شکار ہیں ان کے رزق میں برکتیں نازل فرما۔ اے کائنات کے مالک، ہمیں اس نئے سال میں پنجگانہ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال کرنے کی سچی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے پناہ عطا فرما۔ اور میرے مالک، جب ہمارا اس دنیا میں آخری وقت آئے، جب سانسیں اکھڑنے لگیں، جب ملک الموت سامنے ہوں، تو ہمیں رسوائی سے بچا لینا اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دینا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم ناظرین اور پیارے بھائیوں، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہو، آپ کی آنکھوں کو نم کیا ہو اور آپ کو آخرت کی تیاری کا احساس دلایا ہو، تو اللہ پاک کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ نئے سال کی آمد پر کوئی بھی شخص غفلت اور گناہوں میں ملوث نہ ہو، بلکہ سب توبہ اور استغفار کرنے والے بن جائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی مستند، دل ہلا دینے والی اور ایمان افروز اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔